وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھ کے انہوں نے بیان ہی ایسے کیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کی سنت، عظیم سنت جہاد، اس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا معاف فرمانا رحمت ہے تو حضور کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام کا احد میں جانا، حضور کا بدر میں جانا، حضور کا تبوک میں جانا، یہ سارے کا سارا آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا بیان ہے۔ دل پھٹتا ہے جب میں غور کرتا ہوں ان آیات پر، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے یار۔ اللہ نے قرآن کیسے نازل فرمایا تھا اور ہم نے کیا لوگوں کو دیا ہے، ہم نے کیا بتایا لوگوں کو؟ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کل خانی والی آیت نہیں ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے ہے۔ وہ یہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے آیت مبارکہ، یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے متعلق یہ گمان کیے بیٹھے تھے دین غالب نہیں آئے گا، فصدع، میں اب شیشہ توڑنے والی ایسا لے جاؤ آپ کا کہ جس سے جناب شیشہ بھی ٹوٹ جائے، ایسا لے جاؤ جس کے ساتھ لوہا بھی پھٹ جائے۔ یہ آیت مبارکہ نے بڑا واضح کر دیا کہ تبلیغ جو ہے نا وہ نرم لہجے میں کرنے کا حکم ہے، لیکن ہر بار نہیں، ہر بار نہیں۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیتیں پڑھ کے ہر ایک دشمن کو معاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، سارا پڑھو، آپ کی مہربانی یار، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ دع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں تبلیغ میں تیزی لانے اور تھوڑی سختی لانے اور ساتھ ساتھ مشرکین سے اعراض کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلے بالکل نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا کہا گیا تھا اور کسی سے بھی اعراض نہ کرنے کا حکم تھا۔ جب تبلیغ کرنی ہے تو پھر کسی سے اعراض تو نہیں کرنا نا جی، اعراض کرنا چہرہ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا وہ حکم یہی تھا کہ ہر ایک کی طرف متوجہ رہیں آقا علیہ السلام، اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں ان کو واعظ و تبلیغ فرماتے رہیں۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ لوگوں کی ہٹ دھرمی، اناد اور بغض جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تبلیغ کے متعلق پہلے مقامات پر بلغ کے لفظ ہیں کہ آپ پہنچا دیں جی، اور الفاظ اس طرح کے ملتے جلتے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئے ہیں تبلیغ کے لیے، لیکن یہاں پر لہجہ یہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، تو میں فصدع یعنی اصدع جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ صاد، دال اور عین ہے، صدعن جی، یہ تین حرف جو ہیں یہ اس کا اصل ہیں، یعنی فصدع کا، اصدع کا۔ تو اصدع کا معنی پتہ کیا ہے؟ اصدع کا معنی ہے، آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے، لوہے کو یا شیشے کو پھاڑ دینا، لوہے کو یا شیشے کو پھاڑ دینا۔ ظاہری بات ہے جب لوہا پھٹے گا، لوہے کو چیرا جائے گا، شیشے کو چیرا جائے گا تو کھل تو جائے گا، وہ لوہا بھی کھل جائے گا چیرنے پر، پھاڑنے پر، اور شیشہ بھی وہ بھی کھل جائے گا، پھٹ جائے گا، کھل جائے گا، سامنے ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اندر کیا چیز ہے اس کے۔ جب کھلتا ہے تو نظر آتا ہے نا کیا، کچھ بھی شاید چھپی نہیں رہ جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتائیں، شیشہ توڑنا ہو پیار کے ساتھ توڑا جاتا ہے نہیں نا، زور لگتا ہے نا، موٹا شیشہ ہو آپ کوئی شاید ظاہری بات اس کو ٹھوکیں گے، زور صرف ہوگا آپ کا، اور اس طرح کر کے لوہا بھی ہو اگر وہ پھاڑنا ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے، پوری قوت کو جمع کر کے پھر اس پہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں ذرا، حکم ہو رہا ہے تبلیغ کا، لیکن بات کس انداز میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ لوہا توڑنے اور شیشے توڑنے کے،
تو توڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب پیارے، اب وہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھانے کا بہت وقت ہو چکا ہے جی۔ اب چونکہ لوگ گستاخیاں بھی کرنے لگ گئے تھے، اگلی آیت مبارکہ میں ہی یہ معاملہ آ رہا ہے، انا کفیناک المستہزئین، کہ وہ مذاق اڑاتے تھے آقا علیہ السلام کا، جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو روکا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس آنے سے۔ یہ جو ہے نا کیا نام اس کا بڑا مشہور تھا، ایک گستاخ کافر تھا مکہ مکرمہ کا، وہ مرا بھی بڑی برتناک موت تھا، آس بن وائل۔ اس نے تو باقاعدہ لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے مکہ کے ہر جانب، اپنے ہرکارے تھے اس کے، کامے تھے اس کے، ان کو کھڑا کیا ہوا تھا، وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس آنے سے۔ کوئی آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ میں عیب نکالتا، کوئی معاملہ کرتا، کوئی معاملہ کرتا، کوئی وحی کو جنون کہتا، کوئی آقا علیہ السلام کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کرتا، کوئی وحی کو شعر کہتا اور آقا علیہ السلام کو شاعر کہتا۔ اس طرح جو بھی بندہ باہر سے آتا اس کو منع کرتے۔ اب جب حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے تھے تو اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں دیتا کہ بس جن کے لیے نرمی ہی نرمی رہے، نہ، یعنی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو واز کہنے کا بھی حکم دیا ہے، تو وہ واز بھی اب نرم انداز میں نہیں ہوگا، واز بھی اب نرم انداز میں نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں نماز پڑھنا میرے آقا علیہ السلام نے تو بہت عرصے سے شروع کیا ہوا تھا، حضور پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ باقاعدہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے اس سے پہلے بھی۔ تو اب ذرا دیکھیں، غور کریں اس مسئلے پر، نماز آقا علیہ السلام پہلے بھی پڑھتے تھے، تو ابو جہل جو ہے اس کو بہت چڑ ہوتی تھی حضور کے نماز پڑھنے پر۔ ایک دن آقا علیہ السلام کوہ صفا کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ہی ابو جہل آ جاتا ہے۔ ابو جہل نے آ کر کے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اس بار بھی آقا علیہ السلام نے اس کو بڑا سختی کے ساتھ جواب دیا، بڑا سختی کے ساتھ جواب دیا۔ آقا علیہ السلام کے کلام میں کوئی نرمی والی بات نہیں ہے، بڑا سخت انداز میں اس کو جواب دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیتیں پڑھ کے ہر ایک دشمن کو معاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی ایک دو دن ہی گزرے ہیں، مجھے ایک دوست نے ویڈیو کلپ بھیجا کسی کا، ایک عالم صاحب سے ایک بندہ سوال کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے اس کا کہ آقا علیہ السلام تو رحمۃ للعالمین ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام نے جنگیں کیوں لڑی ہیں؟ بتائیں۔ یہ ہے وہ معاملہ جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ رویہ ہمارے مولویوں کا، قسم خدا کی، یہ ہمیشہ انہوں نے ایک ہی پہلو بیان کیا، دوسرا پہلو بیان ہی نہیں کیا، انہوں نے ایک ہی پہلو پہ رہے ہیں۔ حضور کی رحمت للعالمین تو حضور کی رحمت للعالمین اکیلا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھ کے انہوں نے بیان ہی ایسے کیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کی سنت، عظیم سنت جہاد، اس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اشکال آ گئے نا ذہن میں، جب حضور رحمت للعالمین ہے تو حضور نے تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ بتائیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ماننے والوں پر وہ ظلم و ستم ڈھاتے رہیں، اور رحمت للعالمین جو ہیں وہ ان کے دفاع کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھروں کو لوٹتے رہیں، ان کو آ کے مارتے رہیں، ان کو آ کے شہید کرتے رہیں، اور آقا علیہ السلام جو ہیں اگر وہ خاموش رہتے ہیں، آقا علیہ السلام ان کافروں کو جواب نہیں دیتے، تو مطلب تو پھر سیدھا سیدھا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے بندوں پہ ظلم کروا رہے ہیں، پھر آقا علیہ السلام اپنے صحابہ پہ ظلم کروا رہے ہیں، ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ اور رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی، یہی آیت مبارکہ جو ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی، کبھی ہمارے مولوی یہ تو بہت کہتے ہیں، جب وہابی کو بات کرتے ہیں نا تو ہمارے مولوی کہتے ہیں وہ بخاری پڑھو ساری پڑھو، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو سارا پڑھو۔ آپ کی مہربانی یار، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء شریف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ دیکھیں نا ذرا، صفحہ نمبر 299 299 آیت نمبر 107 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قل، آپ فرما دیں، انما یوحی الیہ،
میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا مسلمان بنتے ہو، مسلمان ہوتے ہو تم؟ یہ فرما دیا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرمایا کہ حبیب پیارے اگر یہ منہ پھیرے نا تو فقل، ان کو آپ فرما دیں آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اب میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں برابری کا، بس بس، اب نہیں، اب تم ہاتھ اٹھاؤ گے توڑ دیں گے ہم، تمہاری آنکھ کا اشارہ ہوگا تمہاری آنکھ نکال دیں گے، فقل آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اب برابر سر پر کام چلے گا، اب وہ والی بات نہیں رہی۔ اب بتائیں رحمت للعالمین والی آیت کے بعد، ایک دو آیتوں کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ بتا دیا، واضح طور پہ فرما دیا۔ اب رحمت للعالمین والی آیت پڑھ کے لوگوں کو صرف یہ بتاتے رہنا، حضور معاف کرتے تھے، حضور معاف کرتے تھے، آقا علیہ السلام پہ کوڑا ڈالا گیا، حضور معاف کرتے تھے، اور بھائی یہ لوگ پھر کسی کو معاف کرنے پہ آمادہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو معاف کریں کسی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آ جائیں پیچھے، یہ بس یہی بتانا مقصود تھا، فقل آذنتکم علی سواء، اللہ تعالیٰ نے مانگ بس ابھی آپ اعلان کر دیں۔ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھ کے لوگوں کو صرف یہی بتایا گیا معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ ابو جہل کو بھی معافی دلوانے پہ تلے ہوئے ہیں، بتائیں۔ پھر جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھے گا حضور رحمۃ للعالمین ہے، پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک جب آقا علیہ السلام کی جنگی معاملات کو پڑھیں گے، آقا علیہ السلام کو پھر رحمۃ للعالمین نہیں مانیں گے، حضور کے رحمت ہونے کا انکار کریں گے، یا پھر جناب وہ یہ ہوگا کہ پھر ان آیات کو احادیث کو جھوٹا کہیں گے، ابو جہل کو جناب پھر وہ نیک سمجھیں گے، بزرگ سمجھیں گے، یہی ہوگا نا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام والی رحمت للعالمین والی آیات پڑھ کے اور صحیح مفہوم رحمت للعالمین ہونے کا واضح نہ کرنا، اور یہ نہ بتانا لوگوں کو بھائی آقا علیہ السلام کا معاف فرمانا رحمت ہے تو حضور کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے، آقا علیہ السلام کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی بدر کو آپ دیکھ لیں، بدر میں آقا علیہ السلام کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ اب بدر کے اندر آقا علیہ السلام اس کی دو وجہ تھی، اصل وجہ، بڑی وجہ جو ہیں، باقی وجوہات بھی اصل ہیں لیکن بڑی وجہ کیا ہیں ہم بیان نہیں کرتے۔ کئی لوگ احمق نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ بدر، وہ کافر جو ہیں وہ تو جا رہے تھے، ان کا راستہ بھی نہیں تھا مدینے آنے کا، مدینے آ ہی نہیں رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام یہاں سے کیوں گئے؟ بھائی نہیں سمجھ آئی؟ کئی جاہل جو ہیں یہ بکواس کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پھر مکہ مدینہ منورہ سے کیوں اٹھ کے گئے؟ جب مکہ کو چھوڑ آئے تھے، کافر وہاں سے دفع ہو گئے تھے، مدینہ نہیں آ رہے تھے، تو وہ ان کا راستہ بھی وہ نہیں تھا مدینہ آنے کا، وہ مکہ سے شام جا رہے تھے، مکہ سے شام سے مکہ آ رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ سے وہاں کیوں گئے؟ بھائی سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب ذرا غور کریں اس مسئلے پر۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ مکہ مکرمہ سے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے آئے تھے، ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، مکے کے کافروں نے ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کا مال و جداد جو تھا، گھروں کا سامان جو تھا ضرورت کا، اس میں سونا بھی تھا، زیورات بھی تھے، باقی چیزیں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری اٹھا کے شام جا رہے تھے، اور باقی چیزیں جو بیچنے کے لائق تھیں وہ بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب بتائیں جس بندے کا سامان اور اسے پتہ ہو یار بندہ فلاں لے کے جا رہا ہے، کیا خیال ہے وہ اگر پکڑنے کے لیے چلا جائے تو اس کا جانا یہ ظلم ہے؟ بتائیں نا، وہی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کے سامان کو لے کے جایا جا رہا تھا وہاں سے، تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر وہاں سے لے جاتے ہیں، ان کا تو مقصد یہی تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، ہم اپنا سامان لے لیں گے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، میں تمہارا ذہن یہ تھا ہم اپنا سامان لیں گے، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ کوئی اور ہی تھا، تمہارا ذہن تھا کہ ہم نے پیسے ان سے اپنا سامان لینا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ آج ابو جہل جو ہے وہ لپیٹا جائے گا، باقی بدماش جو ہیں بڑے بڑے ان کا کام صاف ہو جائے گا، پھر اسلام کا راستہ جو ہے وہ مزید آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اب بتائیں کہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا سامان ہے، آقا علیہ السلام وہ سامان لینے جا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ بہت بڑی وجہ ہے، سامان بھی صحابہ کا وہی سامان لے جا کے شام میں بیچ کر کے اسی سامان سے وہ جنگی ہتھیار لے کے آ رہے تھے، وہ جنگی سامان لے کر آ رہے تھے شام سے، کیونکہ مکہ میں اتنی بڑی بھٹیاں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا،
ہتھیار اس وقت وہیں سے آتا تھا. ان کے پاس کھجوروں کے علاوہ کیا تھا؟ یہ کھجوریں تھیں، یہی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی. یہ باہر جاتے وہ لوگ وہاں سے اپنی کھجوریں بیچتے، باقی ضرورت کی چیزیں لے آتے، یا پھر باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے، ان سے کھجوروں لے جاتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں ان کو بیچ جاتے تھے. اب یہ واضح ہو گیا کہ کریم آقا علیہ السلام پہلی صورت تو یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کا سامان لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے. اور آقا علیہ السلام پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لیے ہتھیار لے کر آ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام کا راہ روکنا بتائیں. جب کسی کو پتہ ہو یار یہ بندہ ہتھیار لے کے آ رہا ہے اور مجھ پہ حملہ کرے گا، تو کیا خیال ہے آپ کا آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکنا یہ ظلم ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم کو دور کرنا ہے. بھائی بتاؤ نا، یہ ظلم کو دور کرنا ہے. تو پھر یہ آقا علیہ السلام کا عہد میں جانا، حضور کا بدر میں جانا، حضور کا تبوک میں جانا، یہ سارے کا سارا آقا علیہ السلام کے رحمت للعالمین کا بیان ہے، حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا بیان ہے. یہ حضور کے رحمت للعالمین ہی ہے. بھائی بتاؤ، اسی طرح جیسے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، قسم خدا کی دل پھٹتا ہے جب میں غور کرتا ہوں ان آیات پر. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے یار. اللہ نے قرآن کیسے نازل فرمایا تھا اور ہم نے کیا لوگوں کو دیا ہے، ہم نے کیا بتایا لوگوں کو. بہت زیادہ ظلم کیا ہم نے رب کی وحی کے ساتھ یار. ہم نے قرآن پورا سنایا نہیں لوگوں کو، جس لیے قرآن نازل ہوئے وہ بتایا نہیں کسی کو. ہم نے بس وہ کل خانی پہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت پڑھ دی ہے آج تک. کل نفس ذائقۃ الموت بھی آپ قرآن کریم کے جتنے مقامات پر یہ لفظ آیا نا، کل نفس یہ جملہ ہے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں. میں نے تفسیر نبوس رسالت میں بیان کیا ہے، میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت یہ کل خانی والی آیت نہیں ہے. مکے کے کافروں نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں بس یہ دنیا سے چلے جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت نازل کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ میں وہ تو سارے جانے والے ہیں دنیا سے. بتائیں، یہ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے ہے. وہ یہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے آیت مبارکہ، یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے متعلق یہ گمان کیے بیٹھے تھے دین غالب نہیں آئے گا، جو غلبہ دین کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. بھائی اب جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. بھائی تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے نا. قرآن پاک کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے. آپ نے 11-12 تقریروں کے علاوہ آگے بڑھے نہیں ہیں. آپ ہر سال انہی باتوں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ہر سال انہی باتوں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ میلاد شریف کا جلسہ ہے، مولوی سارے میلاد کا جائز ہونا ثابت کر رہے تھے، دوسری طرف جناب میلاد کا حرام ہونا ثابت ہو رہا تھا. یہ انہی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں ہر سال. قربانی آ گئی، کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، اسی بات پہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آگے جاتے نہیں ہیں. مہینہ آ جاتے رمضان شریف کا، 8 تراویح سے آگے نہیں جاتے. بھائی اب آپ نے سنائی ہے تو ہم کیا کریں؟ فصدع بما تؤمر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے میں کہ اب تبلیغ ایسی ہو جس سے شیشہ بھی ٹوٹ جائے اور لوہا بھی پھٹ جائے. ابھی ایسی تبلیغ ہو، آپ کے لہجے میں ایسی یعنی کہ سختی ہونی چاہیے، آپ کے لہجے میں ایسی تیزی ہونی چاہیے. بتائیں نا، بلغ کا لفظ آ چکا تھا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اسی کو بیان کر دیتا، بلغ ما تؤمر، حبیب آپ پہنچائیں، آپ پہنچا دیں ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فصدع کیوں فرمایا یار؟ یہ مجھے یہی سمجھا دیں ذرا. بلغ آتا فصدع کیوں آ گیا؟ اور فصدع کا معنی جو ہے وہ شیشے کو توڑ دینا ہے جی، اور لوہا جو ہے اس کو پھاڑ دینا ہے. بتائیں نا ابھی لوہا کیسے پھٹتا ہے؟ لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ، پانی کے ساتھ. یہ چیزیں بڑے سخت اوزار استعمال ہوتے ہیں. تو مطلب فصدع لانے کا یہ نہیں ہے کہ ابھی تبلیغ میٹھی میٹھی ہو، میٹھی میٹھی تبلیغ نہیں. فصدع میں اب شیشہ توڑنے والی، ایسا لے جاؤ آپ کا کہ جس سے جناب شیشہ بھی ٹوٹ جائے، ایسا لے جاؤ جس کے ساتھ لوہا بھی پھٹ جائے. یعنی بات کو کھول کر بیان کر دی جائے، واضح کر دی جائے. حبیب پیارے اب بتائیں، ایک طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فصدع فرمایا کہ لہجہ سخت ہو، اور دوسرا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آردن المشرکین، مشرکوں سے منہ پھیر لیں آپ. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں. ایک اب بتائیں نا، منہ پھیرنے کا حکم ہے تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ پھر نہیں سمجھ آ رہا ہے. منہ پھیرنے کا حکم ہے تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ اور کرنے والی بات ہے. ویسے باہر جس میں تبلیغ کا حکم ہے اسی میں منہ پھیرنے کا حکم ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ جو ہے نا ان سے منہ پھیرے ہی رہیں.
ہاں کوئی سامنے آتے تو پھر آپ اس کے ساتھ کلام کریں تو فصدع، وہ وہی صد جس میں صدعن وہ والی کیفیت ہو، وہ والی سختی ہو، وہی لہجہ ہو، وہی تیزی ہو اس میں، اس انداز سے آپ بیان کریں حبیب آپ ان کو۔ وہ میں نے پھر آپ کو ایک حدیث پاک سنائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ابو جہل کے سامنے پھر کیسے کلام کیا تھا۔ حضور نے بڑا سختی کے ساتھ کلام فرمایا ہے ابو جہل کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ آیہ مبارکہ نے بڑا واضح کر دیا کہ تبلیغ جو ہے نا وہ نرم لہجے میں کرنے کا حکم ہے، لیکن ہر بار نہیں، ہر بار نہیں۔ آپ کا بیٹا نا نماز نہیں پڑھتا، کتنے سال تک اس کو پیار کے ساتھ کہنے کا حکم ہے؟ 7 سال تک۔ 7 سال کا ہو تو کہنا شروع کر دیں نماز کا۔ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر پیٹنا ہے، اس کو مارنا ہے، لو نہ بہے، وحشیانہ انداز نہ ہو، اتنا ہو کہ اس کو تنبیہ ہو جائے بھائی نماز پڑھنی ہے، اتنا مارنا ہے اسے۔ اپنا بیٹا ہو، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا بھائی، اس نے تو 14-15 سال میں جا کے بالغ ہونا ہے، 10 سال میں بالغ نہیں ہوا، مکلف نہیں ہے، صرف عادت جب بنانی ہے تو پھر حکم کیا آ گیا کہ اس کو پیٹنا بھی ہے، مارنا ہے اسے۔ فَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو تم نماز پڑھنے پر جب 10 سال کے ہو جائیں۔ تو بھئی جب اپنا بچہ ہے اس کو تبلیغ آپ نے 7 سال سے شروع کی، 3 سال میں کہنا شروع کیا، 10 سال میں بھی اگر نہیں مان رہا تو اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ تو مکے کے کافر جو ہیں، میرے آقا علیہ السلام 10 سال پورے تبلیغ فرماتے رہے، کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمایا کہ محبوب پیارے اتنی نرمی کیوں فرما رہے ہیں آپ ہیں؟ فصدع حبیب، اب آپ کے لہجے میں وہ والی سختی ہونی چاہیے، آپ کے لہجے میں وہ والی تیزی ہونی چاہیے۔ اب آپ یعنی اس سے ایک معنی یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ لہجے میں سختی ہونی چاہیے، دوسرا یہ بھی ہے کہ تبلیغی امور میں تیزی آنی چاہیے۔ تبلیغی امور جو ہیں آپ کے آقا علیہ السلام جو فرما رہے تھے تبلیغ والا کام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے اس کے کہ اس میں تیزی لائی جائے۔ تیزی پہلے بھی بہت تھی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، عند اللہ مزید مطلوب ہے، عند اللہ مزید مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے سے مزید تیزی لائیں، کام بڑھا دیں اپنا۔ بتائیں نا، یہ فصدع بما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو فرمایا، میرے حبیب کریم علیہ السلام تو راتوں کو ساری رات جاگ کے دعا مانگتے رہتے ہیں، دن کو تبلیغ فرماتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فصدع فرما کے تیزی لانے کا فرما رہا ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ ہم نے کبھی اپنا بھی وہ حساب لگایا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی، ہمارا کل جو ہے وہ درس 5 جگہوں پہ ہوتا تھا، آج جو ہے ہمارا درس کم ہو گیا، سکڑ گیا ہے، آج 2 جگہوں پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے 2 جگہوں پہ؟ کل کو جناب زیادہ لوگ ہمارا پیغام سن رہے تھے، آج لوگ کم ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا فصدع، حبیب پیارے اپنا کام کو بڑھا دیں، اپنے کام میں تیزی لائیں، تو حبیب کریم علیہ السلام ایسی تیزی لاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں آ کے میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا کھڑا کر دیا وہاں۔ مکہ مکرمہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مدینہ منورہ میں آتے ہی میرے آقا علیہ السلام نے 2 مسجدیں کھڑی کر دیں۔ تیزی آئی ہے یا نہیں آئی بتائیں؟ مکہ مکرمہ میں صرف جناب صحابہ کرام علیہ رضوان کو مار کھانے کی اجازت تھی کہ تمہیں وہ ماریں تو ماریں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن مدینہ منورہ میں جیسے آتے ہیں آقا علیہ السلام، حضور تلوار اٹھاتے ہیں، بدر جا پہنچتے ہیں۔ بتائیں تیزی آئی ہے نہیں آئی کام میں؟ یار تو فصدع بما تؤمر، حبیب پیارے آپ اپنے کام میں تیزی لائیں، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بس اس پہ مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔